الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی. رب کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. جناب معزز اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب، ہم فکر، ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس عظیم الشان تکمیل قرآن کی محفل کے اندر مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن. سامعین محترم، آج میں آپ سے کسی عام کتاب کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں جو عرش سے اتری، زمین پر آئی اور اندھیروں کو چیرتے ہوئے نور بن گئی. یہ کتاب وہ کتاب ہے جس نے ریگستان کے بدوؤں کو دنیا کا امام بنایا. یہ کتاب وہ کتاب ہے جو لوگ کل تک پتھروں کو پوچھتے تھے، آج اس کتاب یعنی قرآن مجید نے انہیں اللہ والا بنا دیا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ رب العالمین کی وہ آواز ہے جو ہم تک پہنچتی ہے. جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن افسوس، آج ہم نے قرآن کو الماری میں بند کر دیا. ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا. ہم نے قرآن کو پڑھا تو سمجھا نہیں، سمجھا تو مگر اپنایا نہیں. میرے بھائیوں، ذرا سوچیں، جس قرآن کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے، جس قرآن کے لیے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرتے تھے، وہی قرآن آج ہمارے گھروں میں تو ہے مگر ہمارے دلوں میں نہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان آتا ہے، ہم تراویحوں میں کھڑے ہوتے ہیں، قاری صاحب، حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں اور ہم قرآن کو ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. ارے یہ کتاب تو ختم کرنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب تو دلوں کو بدلنے کی کتاب ہے. یہ کتاب تو زندگی سنوارنے کی کتاب ہے. آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کو کہتا ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں عزت دوں گا، میرے ساتھ جڑو، میں تمہیں بلندی دوں گا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آؤ آج ہم سب عہد کریں کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے. صرف تلاوت ہی نہیں
بلکہ ترجمہ بھی سمجھیں گے، صرف سنیں گے نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو موبائل سے پہلے قرآن دیں گے، اپنے گھروں میں ٹی وی سے پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں قیامت کے دن اگر قرآن ہم سے راضی ہو گیا تو کامیابی یقینی ہے، اگر قرآن ہم سے ناراض ہو گیا تو کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا